اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ہمارا درس آج تعلیم احکام میں 31واں سبق، جس میں روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ 31واں سبق کس چیز کے بارے میں ہے؟ روزے کو باطل کرنے والی چیزیں۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں نمبر 1، روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ اذان صبح سے لے کر مغرب تک چند چیزوں سے پرہیز کرے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے بھی ارتکاب سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو مبطلات روزہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک بعض چیزوں سے پرہیز کرے، یعنی ان سے بچے، انہیں انجام نہ دے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے بھی ارتکاب سے، اگر اس نے کسی ایک کو بھی انجام دے دیا، ارتکاب یعنی کسی ایک کو بھی اس نے انجام دے دیا، کسی ایک کو بھی کر لیا، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو مبطلات روزہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے مبطلات روزہ کون کون سی چیزیں ہیں یا کسے کہتے ہیں مبطلات روزہ، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، کون کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں؟ نمبر 1، کھانا پینا۔ نمبر 1، کھانا پینا۔ اگر کوئی انسان حالت روزے میں کھا لے پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ نمبر 2، غلیظ غبار حلق تک پہنچانا، یعنی ایسا غبار کہ جو گہرا غبار خوب ہو، تو اگر وہ حلق تک پہنچے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ غبار سمجھتے ہیں؟ یہ جو دھول وغیرہ مٹی ہوتی ہے جو خوب اگر زیادہ اڑ رہی ہے اور وہ حلق میں جا رہی ہے اس طریقے سے، تو وہ روزے کو باطل کر دے گا۔ پورے سر کو پانی میں ڈبونا، یعنی انسان اپنا پورا سر پانی میں ڈبو دے تو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، انسان آمدن جان کے قے کر دے، تو اگر کوئی انسان جان بوجھ کر قے کرتا ہے حالت روزے میں، الٹی کرتا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر قے کرنا یعنی الٹی کر دینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جمع کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ استمنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان غیر شرعی طریقے سے یا شرعی طریقے سے اگر کوئی منی کو خارج کر رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مادہ تولید کو خارج کر رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہنا، اگر کوئی انسان رات میں مجنب تھا اور اسے صبح میں روزہ رکھنا ہے تو اب اسے چاہیے کہ وہ صبح سے پہلے غسل کر لے۔ اگر صبح تک غسل نہیں کیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ مبطلات خلاصے کے طور پر بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، کھانا پینا۔ نمبر 2، غلیظ غبار حلق تک پہنچانا۔ نمبر 3، پورے سر کو پانی میں ڈبونا۔ نمبر 4، جان بوجھ کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا آمدن۔ خود آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کسی کو خود الٹی آ گئی تو
اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں مثلا، صحیح، تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے قے کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں خود آ جائے تو کوئی بات نہیں، آگے تو باطل نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کے آپ کریں، خود کریں، حلق میں انگلی ڈال دی، اس طرح کی الٹی ہو جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ جمع کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، استمنے سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، اور اذان صبح تک کوئی انسان اگر حالت جنابت پر باقی رہ گیا تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اب آئیے مبطلات روزے کے احکام، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان کے احکام کیا ہیں، کیسے باطل کرتی ہیں وہ چیزیں، کیا اس کا مثلا جو ہے وہ شرط ہے، طریقہ ہے، کیسے باطل کرتی ہیں روزے کو، اس کے احکام بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، کھانا اور پینا۔ اگر کوئی انسان حالت روزے میں کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن کوئی بھولے سے کھا لے تو جاؤ، بھولے سے کھا لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بھولے سے پانی پی لیا تو روزہ باطل نہیں ہوگا، صحیح، کوئی بھولے سے کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں جیسے اس کو یاد ہے وہ کھا رہا ہے، اسے یاد آ گیا جو منہ میں سے فوراً باہر نکال دے، جو کھا لیا وہ کھا لیا، صحیح، یہ منہ میں اگر ہے تو اسے نکال دے اور فوراً چھوڑ دے، صحیح۔ پانی پی لیا دھوکے سے انسان نے تو روزہ اس کا باطل، دھوکے سے بھولے سے اگر پی لیا ہے تو باطل نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں نمبر 1، اگر روزہ دار جان بوجھ کر کچھ کھا لے یا پی لے، یعنی آمدن جان بوجھ کر، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر دانتوں کے اندر پھنسی رہ جانے والی غذا جان بوجھ کر نگل لے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ دانتوں میں آپ نے کھانا کھایا، سحری کھائی اور برش نہیں کیا بعد میں، صحیح، اب کوئی غذا دانتوں میں پھنسی رہ گئی، ایک تو یہ کہ وہ خود اندر چلی گئی، بعد میں چلی گئی، دھوکے سے چلی گئی، لیکن کوئی جان بوجھ کے اس کو نکلے گا، اندر لے جائے گا تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ نمبر 3، تھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جو آپ لب نگلتے ہیں، منہ میں جو پانی ہے آپ کے، اسے آپ اندر لے جاتے ہیں، نگلتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، خواہ زیادہ ہی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اگر وہ پانی اپنے آپ کے منہ کا ہے تو اسے اندر لے جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ مقدار اس کی زیادہ ہو یا کم ہو۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص بھول جائے کہ اس کا روزہ ہے اور کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ صحیح، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، انسان صرف کمزوری بنا پر روزہ نہیں چھوڑ سکتا، البتہ اگر کمزوری ناقابل برداشت ہو تو روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اس مسئلے میں کمزور ہو تو روزہ نہیں رکھو، ایسا نہیں، اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے تو پھر توڑا جا سکتا ہے، بہت زیادہ مشکل بن گئی، برداشت نہیں ہو پا رہا ہے تو توڑ سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کے میں کمزور ہوں اور اب روزہ چھوڑ دے آدمی، نہیں، یہ کرنا ایسا صحیح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر انجیکشن بطور غذا نہیں ہے تو روزے کو باطل نہیں کرتا، خواہ اس کے ذریعے کوئی عضو بے حس ہو جائے۔ تو آج ہم نے مبطلات روزے کے بارے میں پڑھا ہے، یعنی 31واں سبق ہمارا ان چیزوں کے بارے میں ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے، یہ ہم نے بتایا، پڑھا، روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ اذان صبح سے لے کر مغرب تک چند چیزوں سے پرہیز کرے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے بھی ارتکاب یعنی انجام دینے سے، کرنے سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو مبطلات روزہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: کھانا پینا، غلیظ غبار حلق تک پہنچانا، پورے سر کو پانی میں ڈبونا، جان بوجھ کر قے کرنا، جمع کرنا، استمنا کرنا، اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہنا۔
مبطلات روزے کے احکام جو بتائے ہیں یہ ان کے احکام کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں کھانا اور پینا اگر روزے دار جان بوجھ کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھولے سے ایسا کر لے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر دانتوں کے اندر پھنسی رہ جانے والی غذا جان بوجھ کر نگل لے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ تھوک، نمبر 3، تھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جو لعاب دہن آپ کے منہ میں ہے اگر جو پانی، لعاب دہن جو منہ کا پانی ہے خود منہ کا، اسے نگل لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، خاص زیادہ ہی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص بھول جائے کہ اس کا روزہ ہے اور کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، انسان صرف کمزوری بنا پر روزہ نہیں چھوڑ سکتا، البتہ اگر کمزوری ناقابل برداشت ہو تو روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ انجیکشن لگوانا، اگر انجیکشن بطور غذا نہیں ہے تو روزے کو باطل نہیں کرتا، خواہ اس کے ذریعے کوئی عضو بے حس ہو جائے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں بطور غذا استعمال ہونے والے انجیکشن سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ انجیکشن سے پرہیز بہتر ہے۔ آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں کہ بطور غذا استعمال ہونے والے انجیکشن سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ انجیکشن سے پرہیز بہتر ہے۔ باطل نہیں ہوتا لیکن پرہیز بہتر ہے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا غلیظ غبار حلق کے اندر لے جانا اور اس کی تفصیل اور باقی چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔